الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیم الاسلام کا یہ درس جس میں فقہ کے بنیادی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو آج ہم یہاں نماز کی سنتوں کا بیان کہ نماز میں کون کون سی چیزیں سنت ہیں۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب سوال و جواب میں ہے، تو پہلا سوال ہے کہ سوال نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو چیزیں نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں ہوئی، انہیں سنت کہتے ہیں۔ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن ان کی تاکید حکم جو ہے فرض یا واجب کی طرح نہیں ہے، تو ایسے تمام جتنے بھی کام اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بھولے سے چھوٹ جائے، بھول کے رہ جائے، تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو بھی ان چیزوں سے واجب نہیں آتا، نہ گناہ ہوتا ہے، اور قصدن چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو سنت ہے، نماز کے اندر سنت چھوٹ جائے، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا اور نہیں اس سے انسان کو گناہ ہوتا ہے، قصدن بھی چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ملامت ضرور ہوتا ہے کہ ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو نے چھوڑ دیا، پیغمبر کے طریقے کو تو نے چھوڑ دیا۔ تو گویا نماز کے اوپر اس کے چھوڑنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نہیں سجدہ سہو اس کے اوپر آتا ہے اور نہیں نماز دوبارہ اعادہ اس کا ضروری ہے۔ سوال: نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز میں 21 سنتیں ہیں۔ کتنے کام سنت ہے نماز میں؟ 21 کا مطلب 21۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کانوں تک ان دونوں ہاتھوں کا یہاں تک اٹھانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، اپنے حال پر اس طرح کھلی اور قبلہ رخ، یہ اس طرح۔ نمبر 3، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس طرح سر کو نیچے نہیں جھکانا، سر کو نیچے نہ جھکانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ یعنی امام جب نماز پڑھاتا ہے تو تکبیریں کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہتا ہے نا، اتنی اونچی آواز سے کہ جتنے مقتدی ہوں وہ ساری کے سارے اس کی آواز کو سن لیں۔ یہ نہیں کہ امام بالکل آہستہ سے کہے پیچھے مقتدیوں کو پتہ بھی نہ چلے، تو اتنی مقدار میں کہے کہ جتنے مقتدیوں تک آواز اس کی پہنچ سکے۔ تو یہ کہنا بھی کیا ہے؟ تکبیر کو اب بلند آواز سے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ سیدھا ہاتھ یہ اوپر والا رائٹ ہینڈ، اس کو لیفٹ ہینڈ کے اوپر ناف بیلی بٹن کے نیچے اس کے ساتھ باندھنا، ناف کے نیچے، تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ثنا پڑھنا، ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نماز کے اندر ثنا کا پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اسی طرح فرماتے نمبر 7، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو گویا ثنا کا پڑھنا بھی سنت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی پڑھنا سنت، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ نمبر 9، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ ایسے مطلق قرات کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کم از کم 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت، ایک چھوٹی صورت، اتنی قرات کرنا کیا یہ فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں فرض کی، آخری 2 رکعتوں میں پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ باقی نفل
اور واجب جتنی بھی چیزیں باقی ان میں سب میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور ساتھ سورت کا پڑھنا وہ بھی واجب ہے. لیکن اکیلی قرات اتنی ہو کہ 3 آیتیں ہوں اور یا ایک بڑی آیت اور ایک چھوٹی سورت، یہ کیا ہے؟ یہ پڑھنا فرض ہے. نمبر 10 آمین کہنا. یہ آمین جو ہم کہتے ہیں نا ولضالین آمین، آمین کہنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 11 ثنا اور تعوذ اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا. یعنی تعوذ کو بھی، ثنا کو بھی، بسم اللہ کو بھی اور آمین، ان چاروں کا آہستہ کہنا یہ سنت ہے. اونچی آواز سے اس کو نہیں کہنا، یہ سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 12 سنت کے موافق قرات کرنا. سنت کے موافق قرات کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن کریم پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا. نمبر 13 رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا. 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، اسی طرح 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ سنت ہے. 3 بار پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. نمبر 14 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا. رکوع کے اندر کیا ہے؟ سر اور پیٹھ کو، یہ سر اور پیٹھ اس کو بالکل کیا ہے؟ اسٹریٹ اس طرح رکھنا ہے، اس طرح. اور ہاتھ جو ہیں اس کو کھلا گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے. کھلے ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ پکڑنا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. آگے نمبر 15 قوما میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کو تسمیع اور تحمید دونوں کہنا، یہ سنت ہے. قوما کہتے ہیں رکوع سے جب اٹھ جاتے ہیں انسان تو یہ جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قوما کہتے ہیں. اب اس قومے کے اندر کیا کہتے ہوتے ہیں؟ امام کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. یہ کہنا امام کے لیے اور مقتدی دونوں کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اکیلا آدمی جو نماز پڑھتا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا. اکیلے پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ منفرد. نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا. سجدے میں جاتے وقت سنت طریقہ کیا ہے کہ انسان جب سجدے میں جائے تو پہلے اپنے گھٹنے نیز ان کو رکھے گا سجدے زمین پہ کے اوپر، پھر اس کے بعد انسان اپنے دونوں ہاتھ رکھے گا اور اس کے بعد پھر کیا رکھے گا؟ پیشانی اور پھر. تو اس سجدے کا اس طریقے سے یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ رکھنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا نمبر 17 جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، یہ سنت ہے. آیا سمجھ کہ جلسہ اور قاعدہ؟ جلسہ کہتے ہیں انسان جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا ہے، جلسہ. اور قاعدہ جو پہلا قاعدہ ہے دوسرا قاعدہ ہے، اس میں جو اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کی صورت میں کس طرح بیٹھیں گے؟ بایاں پاؤں لیفٹ فٹ جو ہے اس کو زمین کے اوپر اسپریڈ کریں گے، پھیلائیں گے، بچھا دیں گے، اور رائٹ فٹ جو ہوتا ہے اس کو کھڑا کریں گے، اسٹینڈ کریں گے اور اس طریقے سے اس کو کھڑا کریں گے کہ اس کی فنگر جو انگلیاں ہیں ان کا رخ جو ہے کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی. اس طرح بینڈ کر کے تھوڑا سا اس کو انگلیوں کو بینڈ کر کے تاکہ اس کے انگلیوں کے جو ہے سرے ہیں کس کی طرف آ جائیں؟ قبلے کی طرف آ جائیں. اور پھر دونوں ہاتھ جو ہیں ران کے اوپر رکھنا. ران کہتے ہیں تھائی کے اوپر کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ کو اس طرح رکھ دینا ہے اس کے اوپر. نمبر 18 تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اشہد اللہ الہ پر انگلی سے اشارہ کرنا. یعنی جب پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ الہ تو اس طریقے سے انگلی سے اس طرح اشارہ کریں گے. اب اس طرح نہیں کرنا، حرکت دینا نہیں ہے. حرکت دینا یہ سنت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے. تو گویا انگلی کا اشارہ کرنا کہ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود ہو نہیں. اچھا، تو اشہد اللہ الہ کے اوپر انگلی سے اشارہ کرنا، ان اوپر اس طرح کھڑی کر دینا. نمبر 19 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا.
قاعدہ اخیرہ میں جب تشہد پڑھ لیا تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف کا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ درود پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ نمبر 20، درود کے بعد دعا پڑھنا۔ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جو مسنون دعائیں اس کا پڑھ ان میں سے کوئی پڑھ لینا۔ نمبر 21، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ پہلے دائیں طرف، جب سلام پھیریں گے تو پہلے کس طرف؟ دائیں، پھر کس طرف؟ بائیں۔ رائٹ فرسٹ دین لیفٹ۔ نماز کے مستحبات، جو چیزیں نماز میں مستحب ہیں، کون کون سی چیز جو اچھی ہیں ان کا کرنا بہتر ہے، ثواب ملتا ہے زیادہ۔ تو سوال، نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ جواب، نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا۔ اگر کسی آدمی کی لمبی قمیض ہے یا کوئی جبہ تو ہاتھ جب کانوں کے لیے اٹھاتا ہے یا چادر پہنی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہے؟ ہاتھوں کو نکال دے۔ تو نکال کر کیا کرے؟ اللہ اکبر تکبیر کہے، ہاتھ اٹھائے۔ نمبر 2، رکوع سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجدے میں کیا ہے؟ 3 مرتبہ سے زائد کیا کہنا؟ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے، اچھا ہے۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسے اور قاعدے میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ اب جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہم کیا کریں گے کہ سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ کو رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب رکوع کریں گے تو اپنے پیر کی پشت کے اوپر، اس کے اوپر پاؤں کے اوپر دیکھیں گے، نگاہ رکھیں گے۔ اور جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں یا جلسے میں تو اپنی نگاہ اپنی گود کے اندر، لفظ کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر دیکھیں گے، دیکھیں، نگاہ رکھیں گے۔ اور جب سلام پھیریں گے، اب سلام کے وقت اس طرح نہیں السلام علیکم کونے تک دیکھنا، اس طرف السلام علیکم پورے سب کو دیکھنا نہیں، اپنے اس کندھے کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام۔ یہ کیا ہے؟ مستحب۔ یہ کیا ہے؟ مستحب۔ اور آگے نمبر 4، کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا۔ کھانسی آتی ہے تو کھانسی کو کیا ہے؟ ایک دم کھانسنا نہیں چاہیے بلکہ روکنا چاہیے کھانسی کو، کیونکہ آپ کے قریب والا آدمی تنگ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کھانسی سے بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو کسی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں۔ تو اس لیے مستحب کیا ہے؟ کھانسی کو حد الوسع کوشش کر کے کھانسی کو کیا کرنا ہے؟ روک کے رکھنا ہے۔ اچھا، جمائی میں منہ بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا۔ جمائی آتی نا، یہ جو آتا ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے۔ اگر رک نہیں سکتا ہے تو کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کی لیفٹ نیچے ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ اوپر ہوتا ہے، تو اس کو ہٹانا آسان ہے، تو اس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ قیام کی حالت میں اس طرح اس کو ہاتھ کو آگے رکھ دیں گے۔ اور اگر رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے تو پھر کون سا ہاتھ رکھیں گے؟ لیفٹ۔ تو یہ ہاتھ کو رکھنا ہے بائیں ہاتھ کی پشت بیک سائڈ کو، اس طریقے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنانے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کے اوپر پورا اجر نصیب فرما۔ جتنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں یا الہ العالمین، ان کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے مجلس کے اختتام پر، ہماری اس مجلس کو ویسی مجلس بنا کر ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کر توبہ کرتے ہیں کہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔